الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی کائنات پر جو محبوب رب اکبر ہے۔ آج کا بیان والدین پر ہے۔ والدین انسان کے وہ عظیم محسن ہیں جن کی بدولت ہم اس دنیا میں آئے۔ قرآن پاک میں بھی والدین کے حقوق کا بیان ہے۔ والدین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی گود میں پالا، اپنی خواہشات کو قربان کر کے ہماری خواہشات پوری کی، اپنی نیندیں قربان کر کے ہماری راحت کا سامان کیا۔ ماں نے اپنے دل کا سکون قربان کر کے ہمیں سکون دیا، اور باپ نے اپنی محنت کی کمائی کے ایک ایک قطرے کو ہماری خوشیوں پر نچھاور کر دیا، ہماری خوشیوں پر قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنانے کے بعد اللہ جل جلالہ نے ان کے حقوق مقرر فرمائے۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور فرمایا والد جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ انسان کے سب سے بڑے محسن اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے والدین ہیں۔ اس دنیا میں اس کے والدین ہی ہیں اس کے آنے کا سبب بنے۔ جب وہ اس دنیا میں آ گیا تو اس کی راحت کا سامان پیدا کرنے میں اس کے والدین نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ تو مشقت کی چکیوں میں پستے رہے، مگر اپنی اس ننھی سی جان کو شہنشاہوں کا سا سکون مہیا کیا۔ اس کے لیے اس کی ماں نے حالت حمل کی شدت تکلیف کو برداشت کیا، وضع حمل کی پریشانیوں کو جھیلا۔ والدین اس کے لیے راتوں کو جاگے، اس کا باپ اس کے لیے گرمی کی سخت دھوپ میں کماتا رہا تاکہ اس کی فرمائشوں کو پورا کر سکے، اس کے کہنے سے پہلے اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے کہ اسے کوئی تنگی نہ ہو۔ خود گرمی برداشت کر کے اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کیا، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا۔ والدین انسان کے وہ عظیم محسن ہیں جن کی بدولت ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی والدین کی خدمت میں ہے، اور ان کی رضا مندی میں ہے کہ ان کی خدمت کرنا صرف نیکی نہیں بلکہ جنت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کی خدمت کرنا صرف نیکی ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے دنیا میں بھی انسان خوشحال رہتا ہے اور آخرت کی کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولیوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ
حسن سلوک کس طرح کیا جائے تو انہوں نے فرمایا تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دے اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دیں تو مت مان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ کیا دوں میں، یہ وہ دولت ہے جس کا حساب کیا دوں میں، دنیا کی ہر خوشی ہے والدین کے دم سے، ان کی مسکراہٹ پر میں جاں بھی دوں میں۔ اللہ اکبر۔ والدین کی خدمت کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جو والدین کے قدموں میں بیٹھتا ہے وہ دراصل جنت کے سائے میں بیٹھتا ہے۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، والدین کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کی دعا انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، والدین کی دعا انسان کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہے۔ جو والدین کی قدر کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اولاد کا اصل زیور والدین کی خدمت ہے۔ والدین کی محبت اور دعاؤں کا قرض تو نہیں چکایا جا سکتا، مگر ان کی محبت اور دعاؤں سے بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں محبت سے پالا پوسا، ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازا، ہمیں اپنی قربانیوں سے پروان چڑھایا، تو بھی ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت اور تندرستی قائم رکھ، ان کی زندگی کو سکون اور راحت سے بھر دے۔ یا رب العالمین، جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا۔ یہ دعا وقتاً فوقتاً دن میں اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھتے رہا کریں، اور ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کریں۔ یہ والدین کے لیے خصوصی دعا ہے۔ خدا کی رحمتیں ہیں والدین کی صورت، یہ دونوں ہیں جنت کے حسین دروازے، نظر جھک جائے تو رحمتیں برسیں، والدین کی دعا ہے زندگی کا سہارا۔ آمین آمین۔ ان کی زندگی میں خوشی اور راحت کا سبب بننا چاہیے، ان کے بعد بھی ان کے حق میں دعا اور صدقہ جاریہ کرنا چاہیے۔ والدین کے قدموں تلے جنت ہے، لہٰذا ان کی دعائیں حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جنت کا راستہ دور نہیں، وہ تو ہمارے والدین کی دعاؤں میں ہے، مگر افسوس آج کی اولاد والدین کی عزت بھول چکی ہے، ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہے، حالانکہ والدین کی مسکراہٹ میں سکون ہے، ان کی دعا میں برکت ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔